زمانہ قدیم میں ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کر کے دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کو اپنی موجودہ رعایا بھی کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورہ دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، لیکن ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اس الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں کچھ عجیب و غریب محسوس ہوا۔ راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی اور وہ اس منظر کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ان کے ساتھ درباری بھی رک گئے اور حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر بادشاہ راستے میں کیوں رک گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے جو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس شخص سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا کہ اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ پاگل بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے گا، اس بات کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ پاگل تو تم ہو اور تمہارا سارا رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں پر شاندار محلات تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر جو بے پناہ ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتا رہا اور پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ وہ آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ آیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک درباری نے کہا کہ ایک خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا کہ نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے امید ہی نہیں رکھنی چاہیے، لہٰذا بادشاہ کو کہیں کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور درباریوں نے مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر بہادر ہوا تو کام آئے گا، لیکن اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس شخص پر دباؤ ڈالا اور اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت میں موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔
جب درباری آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو اس پاگل نے موقع غنیمت جانا اور چلتے ہوئے لشکر کے ساتھ ایک سائیڈ پہ بھاگ گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے درباری اس کے پیچھے لگا دیے اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے دوبارہ اسے قابو میں لے آئے، اور پھر بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہوا جائے۔ وہ پھر اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ درباری بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے، اور یہ سب مناظر دیکھ کر درباری بھی حیران رہ گئے کہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے تمام لوگ یہاں پر جمع ہیں اور بادشاہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ اور درباری پہلے تو حیران ہوئے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، لیکن اس کے بعد پوچھا کہ یہ کس بات کی مبارکباد ہے۔ بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ سیر کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت موجود تھی۔ لوگوں نے پھر خوش ہو کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو پھر بہت ہوشیار نکلے کہ آپ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے آئے۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی معمولی نہیں ہے، کچھ خاص ہے۔ پھر بادشاہ نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو۔ آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے۔ خاموشی سے اپنے عمل سے ہم سب کو خطرناک دشمنوں سے بچایا۔ یہی ہوتی ہے ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ دشمن راستے میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اس سب کی وجہ سے محل میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ درباری جو نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھے آئے تھے، کسی صورت میں یہ قبول نہ کر سکے کہ ایک اجنبی، اور وہ بھی پاگل کہلانے والا، ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے۔ لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ایک دن صبح کے وقت جب درباری دربار میں آئے تو انہیں ایک خیال سوجھا۔ انہوں نے اس پاگل شخص کے پاس جا کر اسے کچھ مشورے دینے شروع کیے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب، آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ مجھے سزا کیوں ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکلوا نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوفزدہ تھا،
فوراً گھبرا کر بولا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی آگے بڑھا اور مکاری سے بولا کہ ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل شخص جو عقل سے بالکل ہی پیدل لگتا تھا فوراً بولا کہ ارے یہ تو کوئی بات نہیں، میں تھپڑ تو کیا بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا کہ جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر ان کی گردن پر زوردار تھپڑ رکھنا، پھر دیکھنا کہ بادشاہ تم سے بے حد خوش ہوگا اور تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھول پن سے اگلے دن ایسے ہی کیا۔ جب دربار لگا اور بادشاہ تخت پر بیٹھا تو پاگل آگے بڑھا اور بادشاہ کی گردن پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس سے بادشاہ کا تاج دور جا گرا، لیکن جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا اس کے نیچے سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ کے رکھتا تو بچھو اسے کاٹ سکتا تھا۔ شکر گزاری بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو گلے سے لگایا اور رعایا سے مخاطب ہو کر کہا کہ عزیزو، یہ ایک ایسا شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو شاید آج یہ میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے خوبصورت محل بھی انعام میں دے دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھے اب اور بھی پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل ان کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ رعایا تو واقعی بہت سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں سوچا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ سے مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچ گئے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے لیکن ظاہری چہروں پر مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی کہ بھائی صاحب، کل کی ترکیب کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ آپ پر شک کرتا اور شاید سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا مسکرا کر بولا ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے موقع غنیمت جانا اور اگلا جال بچھایا اور رعایا نے پاگل سے کہا کہ اب سنو، جب کل دربار لگے تو تم بادشاہ کی کرسی کھینچ لینا۔ جب وہ اس پر بیٹھنے لگے دیکھنا تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں لیکن تم بہت بہادر ہو اور یہ کر لوگے۔ پاگل جلدی سے بولا ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمول اسے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئے اور صبح دربار میں وہی ہوا جس کا انہوں نے اس پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگے پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی کھینچ لی۔ بادشاہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے گرنے سے پہلے خود کو کھڑا کر لیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا، اسے گلے لگایا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، یہ کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ پھر اسے تمغہ امتیاز دے کر اپنی فوج کا جرنیل منتخب کر لیا اور دربار میں پھر ایک بار اس کی بہادری کی داد دی گئی۔ یہ دیکھ کر رعایا سر پکڑ کر رہ گئے کہ وہ ہر بار اسے گرانے آتے ہیں اور ہر بار اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے سزا ہو، بادشاہ ناراض ہو اور وہ پھانسی چڑھے، لیکن یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔
اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پڑوسی بادشاہ سے رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ کریں گے، اور بادشاہ کو اعتماد دیا گیا کہ رعایا سب آپ کے ساتھ ہے، سب ہم سنبھالیں گے، بس تم نے صرف ہمارے جرنیل کو مارنا ہے، باقی سب کچھ ہم پر چھوڑ دیں۔ رعایا نے یہ سازشی خط بھیجا اور دوسرے بادشاہ کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اب بات جنگ تک آ گئی، کیونکہ دوسرا بادشاہ ان کا خط پڑھنے کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اب رہ گئی صرف ایک بات، اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند آدمی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سلطنت روئے گی، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے جنگ کی ڈھول بجا دی اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس پشت کے پیچھے ہنس رہے تھے۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے تو وہاں کی فوج پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں جانب کی افواج جب جنگل میں داخل ہوئی تو پاگل نے حکم دیا کہ سب رک جاؤ۔ پاگل نے کہا کہ سب سے پہلے بادشاہ سے میں خود لڑوں گا۔ وہ فوج کا کمانڈر تھا، اس لیے پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دی کہ اے بادشاہ باہر آ۔ دشمن بادشاہ آیا اور دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل میں سے ایک شیر نکل آیا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور اس نے دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ جو پاگل اصل میں صرف تلوار چلانا چاہتا تھا، دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ دشمن بادشاہ خون سے لت پت تھا لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا کہ لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے، یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہاں جو رعایا اس کے ساتھ آئے تھے انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر فوراً پاگل نے تلوار نکالی اور گرج کر بولا، خبردار اگر کسی ایک مشیر کو ہاتھ لگایا تو۔ بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کہ کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا۔ اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دلوں کو جیت لیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ رعایا جو پہلے ہی اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہے، لیکن ہر قدم پر ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں ایک ہونے لگی، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، لیکن رعایا ایک اور جال بننے کا فیصلہ کرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل کو ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے۔ اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر ہاں کر دی، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار اور نرم دل کا مالک تھا۔ اس نے بڑی کمال اندازی سے کہا کہ دوستو، میری بات غور سے سنو۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے ایک خاص مقام اور صفت دی ہے۔
اور یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے دنیا میں کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس شخص کو عزت دی ہے اور یاد رکھو کہ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو اس کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، لہٰذا اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس نے سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، سب صرف ایک بات سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے، قسمت۔ اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو وہ اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنی حسد پہ توبہ کی اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پا گیا اور رعایا واپس اپنے عہدوں پر فائز ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ایک فنی کہانی لگتی ہے لیکن اس میں ایک حقیقت چھپی ہے اور وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ منافق اور حسد کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔